یہ احسن اقبال صاحب جس پالیسی کا ذکر اپنے ٹویٹ میں کر رہے ہیں کہ 2014 میں بنائی گئی تھی، وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی یا وہ نیشنل ایکشن پلان تھا، اور یہ پالیسی آج بنی ہے؟ ذرا اس کنفیوژن کو احسن صاحب حارث نواز صاحب تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا آپ کائنڈلی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2014 میں اگر آپ نے اس کے بارے میں سوچا تھا یا نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو فارمولیشن آف نیشنل۔ ابھی آپ نے جو ایک نیشنل سیکورٹی کی پلاننگ کی گئی ہے، یہ سب سے عام بات تھی، اور یہ بڑے اچھی نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں تھی، بلکہ 70 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے بھی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں کورس کیا تو سب یہی بات ہوتی تھی، نیشنل ڈیفینس پالیسی بنی ہوئی تھی لیکن نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں تھی۔ یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ آئی تھنک اس کے لیے میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو اپنے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہوتے ہیں وہ انکلوڈیڈ ہے۔ نیشنل سیکورٹی پالیسی میں بی انکلوڈ ایوری تھنگ، مین اس میں ڈیفینس پالیسی بھی ہے، اس میں آپ کی اکنامک پالیسی بھی ہے، اس میں آپ کی فارن پالیسی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی ہیلتھ پالیسی جو عام ہوتی ہے، ایجوکیشن پالیسی، پھر انٹیریئر پالیسی، تو عام لوگوں کے رائٹ اور ڈگنیٹی جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ اس کے بننے کے بعد اس کے امبریلا کے اندر اب تمام جتنے ادارے ہیں وہ اپنی پالیسی فارمولیٹ کریں گے اسی گائیڈ لائن میں، اینڈ دیٹ ول گو ٹو دا روٹ لیول کے اوپر۔ تو آئی تھنک یہ ایک ملک کے لیے سب سے اہم ہے جو ہونا چاہیے تھا، جو موجود اور بھی رہتی کہ ابھی آپ نے ایک اس کی پالیسی بنا لی۔ اور حارث نواز صاحب، پھر اس کی کنٹینیوٹی اور اس کی کامیابی کتنی ضروری ہوگی اس کی کامیابی کے لیے، اور یہ پالیسی کامیاب ہوتی ہے تو یہ کیا کیا تبدیلیاں پاکستان اور خطے میں لا سکتی ہے پھر؟ دیکھیں، یہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے جس طریقے سے ابھی اس کی بات کی گئی ہے 7 سے 10 دن میں، کیونکہ یہ کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہوتا ہے لیکن اس میں پبلک لیول پہ جو چیزیں معلوم ہونی چاہیے وہ 7 سے 8 دن میں ڈسکلوز کی جائے گی، تو اس میں وہ چیزیں جب ڈسکس ہوں گی تو اس میں کئی لوگ اپنے اور سجیشن آئیں گی، اس کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ پراپر فارمولیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ہوتا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جیسے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اسی طریقے سے یہ تمام اپنے اپنے ادارے اپنی پالیسی بنائیں گے کہ ہیلتھ میں کیا ہونا چاہیے، عوام کی بہتری کے لیے ہاسپٹل، ہیلتھ پالیسی، صحت کارڈ، جو بھی چیز ہو سکتی ہے نا عوام کے لیے، رائٹ ہاسپٹل سے لے کے اور ویل بینگ آف چائلڈ اینڈ مدر، ہر چیز اس کے انکلوڈڈ ہو۔ صحیح۔ تو امجد صاحب، یہ نیشنل ایکشن پلان پہلے سے موجود تھا، احسن اقبال صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس پر 3 سال میں کوئی عمل ہی نہیں کیا، وہ جو پرانے پلانس چلتے ہوئے آ رہے تھے ان پر کیوں عمل نہیں کیا؟ اس نئی پالیسی کی ضرورت اس حکومت کو کیوں پڑی ہے؟ ارباب، اس نیشنل ایکشن پلان اور اس میں جو ہے وہ بہت سارا فرق ہے۔ یہ مکمل ترین وہ دہشت گردی کے خلاف ایک پورا نیریٹو تھا، اور بہت سارے اداروں نے کام کرنا، جس کے اوپر آپ کے ڈیفنس کے ادارے اور بہت سارے اور اداروں نے کام بھی کیا۔ یہ جو ہے یہ اس سے تھوڑا سا مختلف نوعیت کی جو ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے۔ یہ ہر سیکٹر، یعنی کہ آپ کی معیشت کو بھی شامل کیا گیا ہے، آپ کی نظریاتی حدود کا بھی تعین کیا گیا ہے، آپ کے جو نان کائنیٹک ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا گیا ہے، اور کائنیٹک تو آلریڈی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن چل رہا ہے۔ تو بہت سارے عوامل ہیں جس کے بارے میں چیدہ جو نکات ہیں اس کے بارے میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نے وضاحت کی ہے، جس کے آئندہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ جو اداروں کے ذریعے اس کو جو ہے مزید جو ہے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم اس میں انوالو ہو، تمام ادارے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا پوری طرح پارٹیسپیشن کریں، تاکہ یہ جو پلان ہے پاکستان کی ساورنٹی کا جو ہے وہ ضامن بن سکے، کیونکہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کو بھی سیاست کرنی کی ضرورت نہیں اور نہ کرنی چاہیے، بلکہ اگر اس جیسی میں سمجھتا ہوں حساس نوعیت کے معاملات کے اوپر بھی اگر اپوزیشن سیاست کرنا چاہتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ صحیح جی، علی غور صاحب، کیا واقعی اپوزیشن ایسے حساس موضوع پر بھی، ملک کی سلامتی کے معاملے پر بھی کرنا چاہتی ہے سیاست، یا پھر ویلکم کریں گے حکومت کے اس قدم کو کہ آج اس پالیسی کو منظور کیا گیا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا حکومت نے؟ دیکھیں، سیریس بات تو یہ ہے کہ کشمیر
پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں جس طرح سے کہ کشمیر کے ایشو پر ہوا اور کس طرح سے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا، یہ کریڈٹ بھی تو اس موجودہ حکومت کو جاتا ہے۔ قومی سلامتی کی دیکھیں، جو بات ابھی امجد صاحب بتا رہے تھے، اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے تو مجھے یہ بتائے کہ یہ 3.25 سال سوئے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس وقت انہوں نے ہیلتھ پر کوئی پلاننگ نہیں کی، اس وقت تک انہوں نے فوڈ اینڈ سیکورٹی کی جو منسٹری ہے اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج یہ تو وہ پلاننگ ہیں جو بندہ حکومت بنانے سے پہلے کرتا ہے یا پہلے 2-4 مہینوں میں کرتا ہے، جو آج 3.25 سال کے بعد انہیں یہ یاد آیا ہے کہ یہ کر لیں۔ ایک طرف آپ منی بجٹ لا رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ سیکورٹی پالیسیز بنا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت ایک ڈائریکشن لیس حکومت ہے اور ان کی کارکردگی جو ہے اس پر ان کی توجہ نہیں ہے، ان کی توجہ دیگر کاموں پر ہے۔ ان کی توجہ اگر اس چیز سے ہٹتی کہ آئندہ الیکشن EVM کے ذریعے چرانے ہیں، ان کی توجہ اگر اس بات سے ہٹتی کہ اپوزیشن کو وکٹمائز کرنا ہے، تو پھر یہ اپنی کو کارکردگی دکھاتے۔ ظاہر ہے یہ اپنا سارا ٹائم تو 3 کاموں پہ لگا رہے ہیں، یا کسی نہ کسی وزارت کا کوئی بڑا سکینڈل آ جاتا ہے کرپشن کا سامنے، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ چلے یہ تو ایک طرف تو ہمیں یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہم ان پر الزام لگاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں ارباب صاحب، جو ایک آڈٹ رپورٹس آئیں کہ انہوں نے اربوں روپے جو کرونا کی خیرات میں جو پاکستان کو پیسہ ملا تھا، جو پاکستان کے عوام پہ خرچ ہونا تھا، اس پر بھی ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے ہیں۔ آڈٹ پیرس بنے، وہ ہم نے تو نہیں بنائے، انہی کی حکومت نے بنائے ہیں۔ پھر دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جو چینی والا اور آٹے والا سکینڈل ہے وہ ہم اس کو رپورٹ اس کو پبلک بھی نہیں کرنا چاہتے، تو IMF کی وجہ سے IMF کی شرط تھی تو ان کو پبلک کرنا پڑا۔ انٹرنیشنل نے رپورٹ کرنا پڑا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو مراد سعید صاحب پر الزام لگایا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہ انہوں نے اربوں روپے کی کک بیکس لیے ہیں، وہ ہم نے لگایا ہے۔ BRT پشاور پر بھی یہ احتساب نہیں ہونے دیتے، اور یہ اس کے کبھی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، کبھی کوئی لاجک دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ ایسے حکومتیں نہیں چلا کرتی، یا نہ ہی ایسے ملک چلا کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں 72 سال میں کتنے تجربات کیے ہیں، جب بھی سلیکٹڈ حکومتیں لائی گئیں، یا براہ راست مارشل لاز لگائے گئے، یا کٹ پتلی حکومتیں بنائی گئی، تو پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ معاشی طور پر انعطاف پذیر ہی ہوا ہے، سیاسی انتشار ہی پھیلا ہے۔ اگر ہم پاکستان چلیں اب دیکھنے ہیں کہ یہ اس معاشی مسائل کا ان کے پاس حل کیا ہے، منی بجٹ آنے کے بعد صورتحال بہتر ہوگی یا نہیں۔ علی گوھر صاحب پوائنٹ آپ کا آگے ذرا سسی صاحبہ سے بھی میں پوچھوں گا کہ سسی صاحبہ، علی گوھر صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ 4.25 سال یہ حکومت سوئی رہی، چلیں 4.25 سال بعد ہی انہوں نے یہ پالیسی قومی سلامتی کی منظور کی تو صحیح، اب ان کے اس قدم پر پیپلز پارٹی ان کو اس قدم کی تعریف کرے گی، یا آپ لوگ کو اس پر نون لیگ کی طرح اعتراض ہے کہ یہ بہت دیر سے ہوا، تاخیر سے ہوا، ان کی توجہ اس طرف پہلے نہیں تھی، پہلے ہونی چاہیے تھی؟ ارباب صاحب، یہ ہمیں اور آپ کو یہ پہلے تو یہ سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی ملک کی نیشنل سیکورٹی، اور کیونکہ ہم استحکام کی بات کرتے ہیں چاہتے ہیں سب، تو یہ معیشت، بہتر معیشت اور نیشنل سیکورٹی انٹر لنکڈ ہوتے ہیں کامیابی کی اگر ہم بات کریں۔ دیکھیں، جو پارلیمنٹ کے اندر جو بھی بیٹھے ہیں وہ آئینی فریم ورک کو مانتے ہوئے اس کے اندر ہیں، اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، وہ ان سب کے لیے پہلے پاکستان ہے ان کے مینیفیسٹو میں۔ تو ظاہری باتیں وہ جو بھی نیشنل سیکورٹی جو ریاستی اداروں یا پارلیمنٹ سے بحث کے بعد آتی ہے، یا نیشنل سیکورٹی کے بھلے انٹرمینسٹریشن میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے ہماری اس میں انپٹ ہوتی ہے، جیسے ابھی افغانستان کے حوالے سے سب سے پہلے ڈیمانڈ ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی کہ گمبھیر معاملات تھے اور ایک ایمرجنسی والی صورتحال ہے تو بلایا جائے، اور بلایا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا اس میں بات رکھی، اور اچھا ایک وہ لاہعمل تھا، اس کو اپریشیٹ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر جو ہے تنقید ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔